نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، موجودہ دور کے اندر بہت سارے علماء اور بہت سارے مذہبی سکالرز جن کا فرض تو یہ تھا کہ امت کی صحیح رہنمائی کرتے، امت مسلمہ کا جو فریضہ ہے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی جاتی، وہ یاد کروایا جاتا، لیکن اس کی بجائے جان بوجھ کر امت مسلمہ کو فروعی مسائل اور اختلافات میں الجھانے کی کوشش کی گئی، اور موجودہ دور کے اندر بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ اصلاح کے نام پر یہی کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو، امت مسلمہ کو اقامت دین کے اصلی فریضہ سے ہٹا کر دوسرے مسائل میں، فروعی مسائل میں اور فروعی اختلافات میں الجھایا جا رہا ہے۔ یہ طبقہ بھی حقیقت میں وہی کام کر رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے علماء نے ان کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ ان کے حکمرانوں کا جس چیز میں فائدہ ہوتا یا جو حکم وہ نافذ کرنا چاہتے، وہ علماء کو یہ ذمہ داری سونپ دیتے اور ان کے علماء لوگوں کو باور کراتے۔ ان کا مذہبی طبقہ لوگوں کو یہ باور کراتا کہ یہ دین میں اسی طرح حکم ہے، لہٰذا ان کے حکمران ہر وہ ناجائز کام جس کو شریعت نے سرعام منع کیا، ناجائز قرار دیا اور بغاوت قرار دیا تھا، ان مذہبی طبقے کے ذریعے سے اس کو جائز اور حلال کر لیا کرتے تھے۔ تو موجودہ دور کے اندر بھی بہت سارے علماء اور بہت سارے مذہبی سکالرز کہ جو پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے امت کو فروعی اختلافات میں الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اصل فریضہ ہے اسے پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جانے دیتے کہ جو امت کا دفاع اسلام اور اقامت دین کا فریضہ تھا اس کی طرف توجہ دلانے کے بجائے ان کو فروعی اختلافات میں لگا رہے ہیں۔ اور آج امت کا بہت بڑا طبقہ، اہل علم طبقہ بھی ان کے چکروں میں پھنس چکا ہے اور وہ فروعی اختلافات کی طرف مائل ہے۔ اقامت دین کا وہ فریضہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے ان کو سونپا گیا تھا، ان اقیم الدین، کہ دین کو تم نے قائم کرنا ہے اور اس میں تفرقہ بازی نہیں کرنی، قرآن نے واضح الفاظ میں یہ فریضہ ہمیں دیا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کے بے شمار ارشادات اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اس معاملے میں موجود ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر امت آج فروعی اختلافات میں پڑ چکی ہے، اور دوسری طرف بے دین طبقہ، سیکولر اور بے دین حکمران اسلام کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر ایک تو اسلام نے جو خاندانی نظام کے لیے ہمیں قانون دیا تھا، اس کے خلاف بل پاس کیا گیا کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کو نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کس کے ساتھ رات گزاری ہے یا کہاں رہ رہی ہے۔ وہ پوچھنا تو بہت بڑی بات، غصے سے اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، اسے چوٹ نہیں مار سکتا کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اسی طرح کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی نہیں دے سکتا، یہ مجرم ہوں گے۔ والد اپنی اولاد کو نہیں پوچھ سکتا کہ تو کہاں گئی تھی، کہاں سے آ رہی، کیا کام کر رہی ہے۔ والد مجرم ہوگا، اپنے گھر سے نکال دیا جائے گا، جرمانہ علیحدہ کیا جائے گا، جیل میں بھیجا جائے گا۔ تو کوئی مرد اپنی عورت سے نہیں پوچھ سکتا۔ یہ انتہائی زیادہ ظالمانہ قانون ہے کہ جو اسلام کے خلاف بغاوت ہے اور خاندانی نظام کو توڑنے کا سبب ہے۔ آج یورپ کا معاشرہ اسی قانونوں کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر کچھ گھروں کے اندر خاندانی نظام باقی ہے تو یہ اسی اسلامی قانون کے مرہون منت ہے، اسی کے سبب باقی ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں سے یہ چیز بھی چھینی جا رہی ہے کہ کوئی والد، کوئی بھائی، کوئی شوہر کسی کو اپنی بیٹی، اپنی بہن یا اپنی بیوی کو نہ پوچھ سکے کہ تو کہاں گئی تھی، کتنے دن رہی تھی، کس کے ساتھ تو گھوم رہی تھی، کون تیرے پاس رات کو آتا ہے، بلکہ آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہ سکے۔ طلاق دینا یا دوسری شادی کا نام لینا بھی جرم ہے، اور اسی طرح اس کو پوچھنا
یا اس کا خرچہ بند کرنا، خرچے میں کمی کرنا بھی جرم ہے، اور اس کا سب کچھ ضبط کر لیا جائے گا، گھر سے اس والد کو، اس خاوند یا بھائی کو نکال دیا جائے گا، تو یہ انتہائی ظالمانہ قانون اسی حکومت نے پاس کیا، اور اس ملک کی بڑی بڑی پارٹیوں نے ان کا ساتھ دیا اس ظلم کے اندر۔ اسی طرح ایک دوسرا قانون بھی پاس کیا گیا کہ جس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد یا کوئی مدرسہ، کوئی دینی ادارہ، اسلام میں تو یہ بات ہے، یہ اصول ہے کہ جو چیز وقف کر دی جائے، جو زمین مسجد مدرسہ وغیرہ کے لیے وقف کر دی جائے، اب وہ کسی کے قبضے میں نہیں آ سکتی، نہ تو کوئی حکومت وقت اس سے لے سکتی ہے، اس میں تبدیلی کر سکتی ہے، نہ کوئی انسان، چاہے وہ وقف کرنے والا تبدیلی کرنا چاہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن موجودہ پاکستان کے اندر بڑی بڑی پارٹیوں کی حمایت سے یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ مسجد یا مدرسہ اگر حکومت اس پر مطمئن نہیں ہوگی کسی معاملے پر تو اس سے ضبط کر لیا جائے گا، اور اس کو حکومتی کارندے ضبط کرنے کے بعد حکومت اسے کسی آدمی پر بھی فروخت کر سکتی ہے، اور چاہے وہ مسجد تھی، حکومت نے اسے ضبط کر لیا تو اسے فروخت کر سکتی ہے۔ اب لینے والا چاہے اس میں سینما بنائے، چاہے اس میں زنا، نعوذ باللہ زنا خانہ بنائے، چاہے اس میں پبلک ٹائلٹ بنائے، یا اپنی رہائش کے لیے گھر یا ہاسٹل بنائے، یا کسی اور ضرورت کے لیے استعمال کرے، وہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر جو چیز وقف ہو چکی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، انسانوں کی ملکیت سے وہ نکل جاتی ہے، اور اس کے اندر انسان کوئی تبدیلی اب نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مسجد کے لیے وقف ہے تو اس میں مسجد ہی رہے گی، لیکن موجودہ دور کے اندر یہ قانون پاس ہو چکا ہے، اور اس کو پاس کرنے والی موجودہ حکومت اور اس کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ، ان تینوں نے مل کر اس قانون کو پاس کیا ہے جو اسلام کے مخالف ہے۔ اس طرح اسلام کے خلاف بہت بڑے بڑے قانون پاس ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ کہ جو بظاہر تو کبھی انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بظاہر تو کبھی انہوں نے کوئی فرض اور نفل نہیں چھوڑا تھا، وہ رات دن عبادت میں لگے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اگر اس غیر اسلامی نظام کا ساتھ دیا، ان کو ووٹ دی، تو ان تمام جرموں میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ لیکن اگر اس سے پہلے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حکومت ایسا کام کرے گی، اگرچہ اسلام کے مقابلے میں غیر اسلامی نظام کا ساتھ دینا ہی بہت بڑا جرم ہے، اگر انہیں پہلے یہ معلوم نہیں تھا تو اب اپنے رب سے توبہ کریں اور اسلامی نظام کا ساتھ دیں، تاکہ اسلام اور امت مسلمہ کی اور شاعر اسلام کی حفاظت ہو سکے، تاکہ ہم ان حکمرانوں کی وجہ سے، ان اپنے لیڈروں کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ ان کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو رہی ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ایسے قوانین کا بائیکاٹ کریں اور ایسے حکمرانوں کا، ایسے نظام کا بائیکاٹ کریں کہ جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سرعام اسلام سے بغاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔